اسلام اور دین کی دعوت دینے لگے تو یہ مکہ والے جتنے تھے یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے، اور نعوذ باللہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچایا جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے جیسے اسلام اور دین مکہ کی زمین میں پھیلتا گیا، مشرکین مکہ کو برداشت نہیں ہوا، یہ مشرکین مکہ نے پلان بنایا۔ مسجد حرام میں اس زمانے میں 2 کمرے تاریخ میں مشہور ہیں، ایک کا نام ہے دار الندوہ، دوسرے کا نام ہے دار ارقم۔ یہ دار ارقم صفا پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں ابتدائی اسلام میں مسلمان اسلام لاتے تھے تو وہاں چھپ چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، چونکہ مسجد حرام اور بیت اللہ کے اوپر قبضہ مشرکین مکہ کا تھا۔ اور دوسرا تھا دار الندوہ، مشرکین مکہ کی میٹنگ گاہ تھی، جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو یہ مشرکین مکہ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ مشرکین مکہ پلان بنانے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد میں ابو جہل نے ہر ایک سے مشورہ معلوم کیا کہ بتاؤ محمد کے بارے میں کیا کرنا ہے، یہ محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے۔ تو کسی نے رائے دی کہ محمد کے پاؤں میں بیڑی ڈال دو اور کمرے میں بند کر دو تاکہ نکلنے ہی نہ پائے اور دین کی دعوت ہی نہ دے۔ شیطان جو ایک بوڑھے انسان کی شکل میں جو اس میٹنگ میں اور مجلس میں حاضر ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے بہتر نہیں ہے۔ تو دوسرے نے رائے دی کہ محمد کو مکہ کی زمین سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دو، مکہ میں رہے گا تو دین کی دعوت دے گا۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ ابو جہل نے خود رائے دی کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے تاکہ نہ رہے محمد کا دین۔ شیطان نے کہا سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ دار الندوہ میں بیٹھ کر کے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں قتل کا پلان بنایا اور 11 آدمیوں کو طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں محمد کے مکان کا گھیرا لگائے اور وہاں پر جا کر جب محمد مکان سے نکلے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے پاس میں بھیجا اور بھیج کر کے یہ مشرکین مکہ کا جو پلان تھا یہ سارا کا سارا اللہ کے نبی کو بتا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آج رات مکہ کی زمین چھوڑ کر کے تمہیں مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشورہ کرنے کے بعد میں طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے۔ رات کے وقت میں اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور رات کے وقت میں جب اللہ کے نبی نکلنے لگے تو یہ مشرکین مکہ کے 11 آدمی مکان کا گھیرا لگا کر کے کھڑے تھے اور ناپاک ارادے سے کھڑے تھے کہ محمد نکلے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں اپنے مکان سے نکلنے لگے، دیکھا مشرکین مکہ چاروں طرف کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی بھر مٹی لی، کنکریلی مٹی، حدیث میں آتا ہے کہ کنکریلی مٹی لی۔ اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے اللہ یہ جتنے بھی کھڑے ان کے آگے بھی آڑ بنا دے، پیچھے بھی آڑ بنا دے اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ جو قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، اللہ نے سب کو اندھا کر دیا اور یہ مٹھی بھر مٹی اللہ کے نبی نے سب کے سروں کے اوپر ڈالی، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی سامنے سے نکلے اور نکل کر کے سیدھے مسجد حرام میں گئے، آخری نظر بیت اللہ کے اوپر ڈالی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی کیفیت، آخری نظر بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے، مکہ کی زمین چھوڑ کر کے جا رہے، رو رو کر کے بیت اللہ کو کہہ رہے اور مکہ کی زمین سے کہہ رہے، خدا کی قسم اگر یہ مکہ والوں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کے کبھی بھی نہیں جاتا۔
اللہ کے نبی رات کے وقت میں یہاں سے پیدل چلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے، مکہ سے پیدل چلتے 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 اسی پہاڑ تک پہنچ گئے جس پہاڑ کی آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جس غار کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ابھی تو آبادی ہو گئی اس جگہ پر، اس پہاڑ کے اطراف میں۔ اس زمانے میں ویران جنگل تھا، راستہ خطرناک تھا۔ چلتے چلتے جب اس پہاڑی کے پاس میں پہنچے، رات کا اندھیرا تھا، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں اس غار کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ راستہ بڑا خطرناک تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، گھٹنوں کے بل چڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے پر اپنے نبی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے غار تک لے گئے، جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو غار کے باہر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میں جہاں جہاں سوراخ تھے اپنے تیبن کو پھاڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا اور وہاں پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا تاکہ اندر سے کوئی زہریلا جانور نکلے تو میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، مجھے تکلیف ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق